बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद मैरियट होटल में डॉक्टर फ़याज़ हुसैन साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सितारे इम्तियाज़ इनको मिला है और इनकी स्पेशलिटी है ये फ़्लड इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये इनका स्पेशल फील्ड है, इसमें पीएचडी है और शायद मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में डॉक्टर साहब के लेवल का इस फील्ड में कोई नहीं है। गुज़िश्ता सितंबर में 2 दिन जामिअतुर रशीद में डॉक्टर साहब ने एक वर्कशॉप कराया। वर्कशॉप का नाम है प्लानिंग इन इफेक्टिव रिस्पांस एंड रिकवरी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ड्यूरिंग फ्लड। तो इस पर डॉक्टर साहब का 2 दिन वर्कशॉप था। मेरे ख्याल में 200 मुख्तलिफ सरकारी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट NGOs के सरबराहान ने उसमें शिरकत की। हमने बहुत कुछ उससे सीखा और यही वजह है कि स्वात में फ़्लड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब का इल्म काम आया और हमने वहाँ पर बड़ा इफ़ेक्टिव काम किया। रिलीफ के बाद हम रिहेबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गए हैं। ये डॉक्टर साहब के उस इल्म की बदौलत है। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है। इनके इल्म से हमें इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है, फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और हम ख्वाहिश रखते हैं कि हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास तौर जो इस वक्त फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में काम कर रही हैं, स्वात में, कोहिस्तान में, बाकी इलाक़ों में, तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के दोस्तों को दरख्वास्त करूँगा। इस वक्त इंशाअल्लाह ये वीडियो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स है, NGOs के सरबराहान है, वो सब सुनेंगे डॉक्टर साहब। तो उनको भी दरख्वास्त करूँगा कि डॉक्टर साहब से अगर हम वक्त लें और हम स्वात में इस तरह की तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी तादाद में वहाँ काम कर रही हैं, हमारे 1-2 दिन वहाँ वर्कशॉप हो जाए, तो डॉक्टर साहब ख़ुद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। इनका जो नॉलेज है, तजर्बा है, इल्म है और किस चीज़ के बारे में डॉक्टर साहब हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं, इस बारे में डॉक्टर साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि कुछ हमें बताएं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती सलीम खान साहब। मुफ्ती सलीम खान साहब से मेरी मुलाकात पहली दफ़ा कराची में हुई। सितंबर के तीसरे हफ्ते में जामिअतुर रशीद ने एक वर्कशॉप अरेंज की हुई थी, प्लानिंग फॉर इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर रिस्पांस एंड रिकवरी ड्यूरिंग फ्लड्स 2022। जामिअतुर रशीद ने मुख्तलिफ अज़ला से अपने उलमा कराम बुलाए हुए थे और उसके अलावा जो वहाँ के लोग थे उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, ख़वातीन ने शमूलियत अख्तियार की, जिसमें तालीमी एतबार से खा वो दीनी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा थे या उलमा कराम थे या असरी तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म थे या असातिज़ा कराम थे। उसके अलावा मुख्तलिफ़ अदारों के जो लोग थे, खा वो चीफ़ सेक्रेटरी का ऑफ़िस था, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था, आर्मी के ऑफिसर्स थे, पुलिस वाले थे, PDMAs के थे, एकेडेमिया था, HEC था, सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत फ़ायदा हुआ। उसमें हमने बुनियादी तौर पर बेसिक्स, टर्मिनोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के होते हैं वो हमने लोगों से शेयर किए। और वर्कशॉप की एक सूरत थी, वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्सेप्ट था जिसमें हम राउंड टेबल पे ग्रुप्स बना देते थे और वो एक्सरसाइजेस भी किया करते थे और उन एक्सरसाइजेस से उनको अमूमी तौर पर बाहमी फ़ायदा होता था। एक तो हमने जब बेसिक्स बता दिए, कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी, और फिर हमने जो प्रोटोकॉल्स हैं ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर क्या हमारी तरतीब है वो हमने बताई, क्या अदारे हैं जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं हमने वो बताया। फिर फ्लड्स 2022 के क्या डायनामिक्स हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से हम इस तरह की आफतों में घिरे हुए हैं, हमने वो बताया। और फिर हमने एक पूरा साइकिल जो था डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का उसके बारे में बातचीत की और फिर हमने बातचीत की आया डिज़ास्टर्स जो हैं ये रोके जा सकते हैं या नहीं रोके जा सकते हैं, क्या डिज़ास्टर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं या इंसानों की तरफ से। इसके बारे में एक बहुत तवील बातचीत हुई और सैर हासिल बातचीत हुई, जिससे मैंने बाद में लोगों से फीडबैक लिया, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ स्वात में कुछ साल पहले मैंने एक वर्कशॉप करवाई थी। मैं उस वक्त डायरेक्टर जनरल था नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में और वहाँ पे स्वात में ये वर्कशॉप करवाने के लिए गया था। 3 दिन की हमारी वर्कशॉप थी और वो बुनियादी तौर पर हम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के एतबार से और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के एतबार से वर्कशॉप करवाते थे। अब जो इस साल 2022 में हमारे ऊपर फ्लड्स की
صورت میں یہ آفت آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو تمام ادارے ہیں، خواہ وہ سوات کے ہیں یا کسی بھی ایسے متعلقہ ضلع کے ادارے ہیں جنہوں نے فلڈ مینجمنٹ میں کام کیا ہے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور ہمارے جو فلائی ادارے ہیں، جو ہمارے دینی ادارے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے۔ ابھی ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے جو کام کرنے والے ہیں وہ اس کام کو سمجھیں، اس کام کے بیسکس کو جانیں، اس کام کے ڈائنامکس کو سمجھیں۔ اب جیسے مختلف تنظیمیں مجھے پتہ چلا کہ سوات میں کام کر رہی ہیں، تو ایک تو ہم جب کوئی بھی آفت آتی ہے فلڈ کی صورت میں، اس وقت ریلیف کا آپریشن ہوتا ہے، اس سے پہلے ریسکیو کا آپریشن ہوتا ہے، یہ سرچ کا آپریشن ہوتا ہے، اور پھر ریلیف کا آپریشن کچھ عرصہ کے لیے چلتا ہے، اور اس ریلیف کے آپریشن کے بعد ہم ریکوری سٹیج میں داخل ہوتے ہیں، اور اس ریکوری سٹیج میں ہم ری ایبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے سٹیج میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ ری ایبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے، ریلیف سے ہم ریکوری کی طرف کس سے کس سے ٹرانزٹ کریں، یہ ایک علم ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب کیونکہ میں ارتھکویک ریکنسٹرکشن ری ایبلیٹیشن اتھارٹی میں بھی ڈائریکٹر جنرل رہا، میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں بھی ڈائریکٹر جنرل رہا، اور میں الحمدللہ وہ شخص ہوں جس نے پاکستان میں پہلی دفعہ تھائی لینڈ سے AIT سے ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے 2010-11 میں اس علم کو لے کر آیا، اور پھر اسی میں میرا ماسٹرز بھی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، اور کلائمیٹ چینج پہ ہی میری ریسرچ ہے، اور پھر میری PhD بھی کلائمیٹ چینج ہی کے اعتبار سے اور واٹر ریسورس پر ہے۔ تو میں اس سبجیکٹ کو لے کر مختلف جگہوں پر جاتا ہوں اور اس کی وہ سوچ دیتا ہوں کہ آج ایک تو ہمیں اس ریلیف سے ٹرانزٹ کرنا ہے ٹورڈز ریکوری سٹیج، ری ایبلیٹیشن ریکنسٹرکشن، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ڈیزاسٹر پریونشن کو سمجھنا ہے، ہم نے ڈیزاسٹر میٹیگیشن کو سمجھنا ہے، ہم نے ڈیزاسٹر پریپیئرنیس کو سمجھنا ہے۔ آج ہمارا جو 2022 کے فلڈز ہیں، یہ اس کے اثرات تو بہت سال تک جائیں گے، لیکن کلائمیٹ چینج ایک ایسا فنومنا ہے کہ ہم اگلے سال پھر اس فنومنا کا شکار ہوں گے، اس سے اگلے سال پھر ہم اس فنومنا کا شکار ہوں گے۔ کبھی ہمارے ہاں پانی کی کمی آیا کرے گی، کمی پانی کی زیادتی آیا کرے گی، دونوں صورتیں رہا کریں گی۔ کبھی ہم قحط سالی کا شکار ہوں گے، کبھی ہم سیلاب کا شکار ہوں گے۔ انہی میں ہماری جنگ لگے رہنی ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم سیکھیں گے نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوگا، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ہمیں یہ جو باقاعدہ علم اس کا ہے اس کے بارے میں سوجھ بوجھ نہیں ہوگی، ہر سال پھر ہمارا نقصان ہوگا، ہر سال ہمیں تکلیف ہوگی، ہر سال ہم ایسی آزمائش میں سے گزریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو قانون ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اسے نتائج دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آپ کو پہلے کرنی پڑے گی، اور وہ مدد کیا ہے؟ وہ آج کی تدبیر ہے، وہ آج کی منصوبہ بندی ہے، وہ آج کے ان ڈیزاسٹرز کو روکنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، وہ آج کے جو ہماری ساری ولنریبلٹیز ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے ایڈریس کرنا ہے۔ اس میں ہر کسی کا یہ حصہ ہے، ہر کسی کی ذمہ داری ہے، خواہ ممبر سے بیٹھے ہوئے عالم ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، خواہ وہ ایک کسان ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، خواہ وہ ڈپٹی کمشنر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، خواہ وہ پولیس والا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، خواہ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اس کی بھی ذمہ داری ہے، خواہ وہ استاد ہے، خواہ وہ اکیڈیمیا ہے، خواہ وہ ایک عام آدمی ہے، ایک عام شہری ہے، ان سب نے مل کر اس کلائمیٹ ریزیلینس کو اور ڈیزاسٹر ریزیلینس کو لے کے آنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہمیں ہر سال نقصان ہوگا، جو کہ ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں نقصان سے بچ سکیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تب آئے گی جب ہم اپنی مدد خود کریں گے۔ خود مدد کے لیے آج کے وقت میں امن میں رہتے ہوئے ہمیں اس تعلیم کو، اس تربیت کو حاصل کرنا ہے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے جس صلاحیت کی بنیاد پر ہم آنے والی ان آفات کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صلاحیت تبھی پیدا فرمائیں گے جب ہم اس کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے لن تجد لسنت اللہ تعویلا، کبھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے، آگے پیچھے ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے، یہ ایسے ہی رہنی ہے۔ جس نے کوشش کی وہ بچ گیا، جس نے اپنے تمام اقدامات کیے پریونشن کے وہ بچ گیا، جس نے نہیں کیے اس کو نقصان۔ تو میں اس ویڈیو، اس آج کے اس بات چیت کی وساطت سے میری بات چیت مفتی سلیم خان صاحب سے ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیغام بھیجیں، ہم وہاں پہ آپ کے اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس ورکشاپ کا اہتمام کریں گے۔ اگر آپ لوگ یہ پلان کرتے ہیں میں اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ ہم 2 دن کی یہ پلان کریں گے۔ نارملی جمعے کو اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم ہفتہ اور اتوار کو 2 دن کر کے ہم اتوار کی شام کو واپس آ سکیں گے اسلام آباد۔
اور یا بھی اور بھی جو کوئی پروگرام آپ کی آسانی کے مطابق ہو ہم تیار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آنے والے وقتوں میں اس چیز کی سوجھ بوجھ نصیب فرمائے کہ ہم نے اس اللہ کے نظام میں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے کیسے چلانا ہے، کس طریقے سے اس علم کو سیکھتے ہوئے ہم نے عمل کرنا ہے، اور وہ جو احسان کا درجہ ہے اس درجے میں رہ کر ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے. اگر ہم یہ تیاری کرنے والے بن جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرم اور شفقت اور رحم کا معاملہ فرمائیں گے، اور ہم آنے والے وقت میں تمام تکالیف سے محفوظ رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، خواہ وہ آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، خواہ وہ موت سے پہلے ہمارے آنے والی زندگی، اس کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ.